بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 41 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ کل کے سبق میں ہم نے آیت نمبر 29 کا پہلا حصہ اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا تھا۔ آج باقی آیت نمبر 29 کا جو حصہ ہے اس کی تفسیر اور ترجمہ پڑھیں گے۔ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے جو اوصاف ہیں، یہ ان کے وہ اوصاف ہیں جو تورات کے اندر مذکور ہیں، اور انجیل کے اندر ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کومپل نکالی، فآزرہ پھر اس کو مضبوط کیا، فاستغلظ پھر وہ موٹی ہو گئی، فاستوى علی سوقہ پھر اپنے تنے پر اس طرح سیدھی کھڑی ہو گئی کہ یعجب الزراع کے کاشتکار اس سے خوش ہوتے ہیں، لیغیظ بہم الکفار تاکہ اللہ ان سے کافروں کا دل جلائے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور زبردست ثواب کا وعدہ کر لیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو آیت ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ آیت نمبر 29 کا دوسرا ٹکڑا ہے۔ پہلے ٹکڑے کی تفسیر ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لی ہے۔ تو یہاں پر ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اس کا ایک معنی تو مفسرین نے یہ کیا ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ یہ جو اوصاف ہیں صحابہ کرام کے جن کا اس سے پہلے جو ہے وہ اسی آیت کے اندر ذکر گزرا ہے، یہ تورات اور انجیل میں بھی اسی طرح ہیں۔ ایک معنی یہ ہے اس کا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ، تورات کے اندر جو مذکورہ اوصاف ہیں صحابہ کی یہ مذکور ہیں، اور انجیل کے اندر ایک جو ہے وہ مثال جو ہے وہ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جیسے کوئی کاشتکار زمین میں بیج بوتا ہے، پہلے وہ ایک کومپل ہوتی ہے، کمزور ہوتا ہے وہ، پھر اس کی شاخیں نکلتی ہیں، اس کے بعد وہ مضبوط ہوتا ہے، تنا بن جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی شروع میں بہت تھوڑے تھے، پھر رفتہ رفتہ انہوں نے جو ہے وہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوا، ان کی قوت میں اضافہ ہوا، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کی تعداد جو ہے وہ 1 لاکھ سے بھی 1.5 لاکھ کے قریب تھی تقریباً، جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد ہو گئی تھی۔ یعنی کہ شروع میں وہ کمزور تھے، کم تھے، اور آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھتی چلی گی، جیسے کہ ایک کومپل شروع میں کمزور ہوتی ہے، بعد میں جب اس کی شاخیں نکلتی ہیں، تنا مضبوط ہوتا ہے تو وہ ایک مضبوط اور تناور درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کی بھی مثال ہے۔ اکثر مفسرین نے پہلے معنی کو ترجیح دی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اوصاف ہیں ان اوصاف کو تورات اور انجیل میں بھی ذکر کیا ہے، اور دوسرا معنی جو ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یعنی اس کے اندر تورات کے اوپر وقف نہیں ہوگا، یہ ومثلہم فی الانجیل اس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، یہ دوسرا معنی ہے۔ لیکن پہلے معنی کے اندر فی التوراۃ کے اوپر وقف ہوگا، اس سے پہلے کے جتنے اوصاف ہیں وہ صحابہ کرام کے تورات کے اندر مذکور ہیں۔ اور اس کے بعد ومثلہم فی الانجیل، انجیل کے اندر ایک مثال یہ بیان کی گئی ہے کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ۔ تو یہ دو طرح کے معنی ہیں، لیکن مفسرین نے جو ہے وہ پہلے معنی کو ترجیح دی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ لیغیظ بہم الکفار، یہ مثالیں دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی قوت کو بڑھایا، صحابہ کرام کی قوت کو کے اندر اضافہ فرمایا تاکہ اس کے ذریعے سے کفار کے دل جلائے۔ کافروں کو یہ کہاں گوارا ہے کہ اسلام پھلے پھولے، مسلمان پھلے پھولے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو ہے وہ بڑھا دیا اور مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وعداللہ الذین آمنوا وعملوا منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کریں اور ان کی نیک اعمال کریں تو ان کی مغفرت ہوگی، انہیں اجر عظیم دیا جائے گا۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے بطور قاعدہ کلیہ کے صحابہ کے لیے فرمایا، اور اس کے عموم میں جو ہے وہ تمام حضرات صحابہ کرام اس میں شامل ہیں، اور ان کے بعد آنے والے جو مومنین ہیں وہ بھی اس کے اندر اس کے عموم میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، حضرات مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جو بائبل ہے اس سے صحابہ اکرام کی جو مذکورہ صفات ہیں ان کو ثبوت ملتا ہے، اگرچہ بائبل کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں، بہت زیادہ انہوں نے اس کو تبدیل کیا ہے، لیکن بائبل کا ایک نسخہ جسے یہود بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں اور وہ اس کو تورات کہا جاتا ہے، وہ ہے استثناء۔ اس استثناء کی عبارت یہاں نقل کی گئی ہے، جیسے یہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا اور کوہ فاران سے جلوگر ہوا، اور وہ 10,000 قدسیوں میں سے آیا، اس کے داہنے ہاتھ پر ان کے لیے آتشین شریعت تھی، وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے، اس کے سب مقدس لوگ تیرے ہاتھ میں ہیں اور وہ تیرے قدموں میں بیٹھے ایک ایک تیری باتوں سے مستفیض ہوگا۔ یہ جو ہے اس عبارت سے متعلق حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری خطبہ ہے، یعنی کہ جس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کوہ سینا سے وحی اتاری، خداوند سینا سے آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوہ سینا جو ہے جس سے جو ہے وہ تورات نازل کی گئی وہ مراد ہے، یعنی کہ کوہ سینا سے تورات اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور آگے یہ عبارت ہے شعیر سے ان پر آشکارا ہوا، تو اس سے مراد وہ پہاڑ ہے جسے جبل الخلیل کہا جاتا ہے آج کل، تو یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر جو ہے وہ انجیل جو ہے وہ یہاں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا مرکز تھا، تو اس لیے اس کی طرف اس کی نسبت کر دی گئی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وہ اور کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا، تو اس سے مراد جو ہے وہ قرآن کریم ہے، کیونکہ فاران اس پہاڑی کا نام ہے جس کے اندر غار حرا موجود ہے، اور غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ اور آگے کہا وہ 10,000 قدسیوں میں سے آیا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو اس وقت صحابہ کرام کی تعداد جو تھی وہ 10,000 تھی، تو لہٰذا ان 10,000 قدسیوں سے مراد جو ہے وہ ان صحابہ کی طرف اشارہ ہے جو فتح مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کے داہنے ہاتھ پر ان کے لیے آتشیں شریعت تھی، تو قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، تو لہٰذا اس سے مراد جو ہے وہ اسی طرف اشارہ ہے۔ اور آگے استثناء کی عبارت ہے وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے، تو اس سے مراد رحماء بینہم ہے، جس کو قرآن کریم نے ان الفاظ سے بیان کیا ہے، اور اس کے سب مقدس لوگ تیرے ہاتھ میں ہیں اور وہ تیرے قدموں میں بیٹھے ایک ایک تیری باتوں سے مستفیض ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جو استثناء کی عبارت ہے اس پر قیاس کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم نے اسی طرف ان آیات کے اندر اشارہ کیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری خطبہ ہے، جو دیگر جو ہے وہ اناجیل کے اندر بھی اس کا حوالہ ملتا ہے، انجیل لوقا وغیرہ جو ہے اس کے اندر اس کی تشبیہ ملتی ہے، تو باوجود تحریف کے آج بھی یہ پیشن گوئی اس کے اندر موجود ہے۔ کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، قدیم نسخوں میں جو ہے وہ جیسے 10,000 کا لفظ ہے، اور جو جدید نسخہ ہے استثناء کا اس میں انہوں نے اس کو لاکھوں میں تبدیل کر دیا، تو اس طرح تھوڑا بہت جو ہے وہ الفاظ کا جو ہے وہ آگے پیچھے الفاظ ہو سکتے ہیں، لیکن یہی مضمون جو ہے وہ آج کل بھی اس بائبل کے اندر موجود ہے۔ اب تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، ذالک ای الوصف المذکور، یعنی یہ ذالک کا مشار الیہ بیان فرما دیا مصنف نے کہ یہ جو وصف مذکور ہے، جو اس سے اوپر آیت کے اندر صحابہ کرام کی اوصاف کا ذکر ہے، یہ جو ہے مثلہم فی التورات، یہ ان کی مثال ہے تورات کے اندر۔ صفتہم، مثلہم کے بعد صفتہم نکال دیے کہ ان کا صحابہ کرام کی یہ صفت ہے تورات کے اندر۔ مبتدأ خبرہ، یہ مبتدا خبر ہے مثلہم فی التورات،
ومثلهم فی الانجیل مبتدأ خبرہ کزرع اخرج شطأہ، اور انجیل کے اندر ان کی مثال یہ بیان کی گئی ہے، یہ مثلہم جو ہے وہ مبتدا بنے گا اور کزرع اخرج شطأہ جو ہے اس کی خبر بنے گی۔ یہاں سے مبتدا خبرہ کزرع اخرج شطأہ نکال کر مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو دوسرا معنی ہے کہ تورات کے اندر تو وہ مذکورہ اوصاف ہیں، لیکن انجیل کے اندر یہ مثال بیان کی گئی ہے، تو لہٰذا اس کو مبتدا خبر بنا کر اس دوسرے معنی کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے۔ شطأہ بسکون التاء وفتحها فراخہ، یہ اس کے اندر اختلاف قرات کا بیان کر رہے ہیں کہ شطأہ کے اندر بسکون التاء، تا کے سکون کے ساتھ بھی ہے اور تا کے فتح کے ساتھ بھی ہے، شطأہ بھی ہے، اور اس کا معنی بیان کر دیا فراخہ، یعنی اس نے اپنا چوزا نکالا۔ مراد اس سے جو ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی کومپل جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ ابتدائی کومپل جب اس نے نکالی۔ فآزرہ بالمد والقصر، یہ فآزرہ کے متعلق بتا رہے ہیں کہ فآزرہ مد کے ساتھ بھی ہے اور قصر کے ساتھ بھی ہے، یعنی بغیر مد کے بھی ہے۔ قواہ وأعانہ، یعنی اس کو مضبوط کیا اور اس کی مدد کی۔ فاستغلظ غلظ، فاستغلظ یہ غلظ کے معنی میں ہے، یعنی کہ وہ موٹی ہو گئی، وہ کومپل جو نکلی وہ موٹی ہو گئی۔ فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، اپنی جڑ پر کھڑی ہو گئی۔ قویہ واستقام، یہ فاستوى کا معنی بیان کر دیا کہ وہ کھڑی ہو گئی، سیدھی ہو گئی، علی سوقہ اصولہ، سوق کا معنی بیان کر دیا کہ جڑ پر جو ہے وہ کھڑی ہو گئی۔ جمع ساقن، یہ سوقن جو ہے، سوق ہی جو ہے یہ ساقن کی جمع ہے، اور ساق جو ہے وہ جڑ کو کہا جاتا ہے۔ یوجب الزراع، ان کاشتکاروں کو خوش کرتی ہے، ای زراعہ لحسنہ، یعنی اپنے حسن منظر سے ان کاشتکاروں کو خوش کرتی ہے۔ مثل الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم بذلک لانہم بدؤوا فی قلۃ وضعف فکثروا وقووا علی احسن الوجوہ، اس لیے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ شروع میں کمزوری اور قلت میں جو ہے وہ قلت میں اور کمزوری میں تھے، یعنی کم تھے اور کمزور تھے، پھر وہ زیادہ ہو گئے اور بہتر طریقے سے جو ہے انہوں نے طاقت حاصل کی، مضبوط ہوئے۔ یہ اس کی مصنف نے تفسیر بیان فرما دی۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار کے دل جلائے۔ متعلق بمحذوف دل علیہ ما قبلہ، ای شبہوا بذالک، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی ترکیب بیان فرما رہے ہیں لیغیظ بہم الکفار، کہ یہ لیغیظ بہم الکفار جو ہے یہ محذوف کے متعلق ہے، اس سے ما قبل جو آیت ہے وہ اس پر دلالت کرتی ہے۔ ای شبہوا بذالک، یعنی اس کھیتی کے ساتھ تشبیہ صحابہ کرام کو دی گئی تاکہ کفار کے دل جلیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے ان میں سے۔ ای صحابت، یعنی کہ ان صحابہ میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ ومن لبیان الجنس لا للتبعیض، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ منہم کے اندر جو من ہے یہ من بیانیہ ہے، تبعیض کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ ان میں سے بعض ایمان لائے اور بعض نہیں لائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ بیان جنس کے لیے ہے، ان کی جنس کو بیان کر رہا ہے۔ لأن كلهم بصفت المذکورہ، اس لیے کہ یہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ اس صفت مذکورہ جس کا بیان ہوا، جس کا ذکر ہوا، ان تمام اوصاف سے وہ متصف تھے، اس لیے یہ من جو ہے منہم کے اندر یہ من بیان جنس کے لیے ہے، تبعیض کے لیے نہیں ہے۔ مغفرۃ و اجر عظیم، تو ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ الجنت، تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ اجر عظیم سے مراد جو ہے وہ جنت ہے۔ وَهُمَا لِمَنْ بَعْدَهُمْ أَيْضًا فِي آیَاتٍ، اور مغفرت اور جنت ان کے بعد والوں کے لیے بھی آیات میں مذکور ہے، یعنی کہ یہ آیت جو ہے ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، ویسے تو براہ راست خطاب تو صحابہ کرام ہی سے ہے، لیکن اس کے عموم میں صحابہ کرام کے بعد کے مومنین بھی شامل ہیں، کہ وہ بھی ان میں سے بھی جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بھی مغفرت اور
अजर अजीम का वादा अल्लाह ताला ने कर रखा है। आखिर में आप हजरात से दो सवाल हैं। नंबर एक, ज़ालिका मसलहुम फित तौरात के कौन से माने को मुफस्सिरीन ने तरजीह दी है। नंबर दो, इस्तिस्ना की इबारत में जो लफ्ज़ शईर है उससे क्या मुराद है। इन दोनों सवालों का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।